لیکن پھر ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اور اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، کیونکہ آپ کے دائیں طرف آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ابو سفیان ابن الحارث اور حضرت علی تھے اور حضرت عباس تھے اور عبداللہ ابن مسعود تھے، یہ چار آدمی بالکل آپ کے قریب تھے۔ تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ نادی اصحاب الشجرہ، وکانا سیدن، ان کی آواز بڑی بلند تھی، اور جب وہ زور سے بولتے تھے دور دور تک ان کی آواز جاتی تھی۔ تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ درخت والوں کو آواز دو۔ کہاں ہیں درخت والے؟ کون سے درخت والے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آواز دی زور کہ یا اصحاب السمرہ یا اصحاب الشجرہ، کہاں ہیں درخت والے؟ جناب سب کو اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں اور وہ بلا رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ تمام صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، پھر حملہ کیا اور پھر ان کو شکست ہوئی اور بہت مال غنیمت ملا، اور قیدی بہت سارے تھے اور وہ لوگ مارے بھی کافی بڑی تعداد میں گئے، لیکن قیدیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مال غنیمت جو جانوروں کی شکل میں تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد قبیلہ حوازن کو تو شکست ہو گئی، لیکن قبیلہ حوازن کے کچھ لوگ بھاگ کر وادی اوتاس کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگ طائف چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے دو حصے کی، ایک چھوٹا حصہ اور وہ بھیجا آپ نے خالد ابن الولید کو قبیلہ اوتاس کی طرف کہ تم وادی اوتاس جاؤ، اور جو لوگ یہاں سے بھاگ کر گئے ہیں اور وہاں بھی ایک مجمع جمع ہو رہا تھا تو ان سے جہاد کرو، اور دوسری طرف آپ خود متوجہ ہو گئے طائف کی طرف اور طائف تشریف لے گئے اور آپ نے طائف کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس عرصے میں جتنا مال غنیمت جمع ہوتا رہا حوازن کا، اوتاس کا اور مختلف علاقوں کا، وہ سارا کا سارا جمع ہوتا رہا جعرانہ کے مقام پر، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ جعرانہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، طائف سے واپسی میں جعرانہ کے مقام پر جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، وہاں یہ سارا مال غنیمت محفوظ کیا جائے۔ آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً 1 مہینے تک طائف کے محاصرہ رہا، مگر طائف کا قلعہ فتح نہیں ہو سکا، کامیابی نہیں ہو سکی۔ تو آپ واپس تشریف لے آئے، پھر جعرانہ کے مقام پر آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، اور مال غنیمت کے اندر جو قیدی تھے وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، اس کے ساتھ جو مال تھا یعنی مویشی وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اچھا، یہ جو آپ نے اتنا وقت لگایا کہ آپ حالانکہ فتح ہو چکی تھی، قبیلہ حوازن کی ساری چیزیں آپ کے قبضے میں آ گئی تھی، لیکن آپ نے ایک لشکر کو اوتاس بھیج دیا، خود طائف تشریف لے گئے، 1 مہینے کے بعد پھر واپس تشریف لائے۔ تو آپ کو خیال یہ تھا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ شاید مسلمان ہو کر آئیں گے، کیونکہ قبیلہ حوازن کے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اپنی ذات کے اعتبار سے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ قبیلہ حوازن ہی سے تعلق رکھتی تھیں، جو آپ کی مرضعہ تھیں، بنو سعد سے وہ تعلق رکھتی تھیں، اور وہ حوازن ہی کی شاخ ہے۔ آخر میں ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم کر دیا اور قیدی بھی تقسیم کر دیے۔ اب حوازن کے لوگ آ گئے اور عرض کیا جی ہم مسلمان ہو کر آئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ ہماری چیزیں ساری واپس کر دیں، ہمارے قیدی بھی واپس کر دیں، اور جو مال مویشی ہمارے مال غنیمت آپ نے مجاہدین میں تقسیم کیا ہے وہ بھی واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کے بندو، میں اتنا عرصہ میں نے تمہارا انتظار کیا اور مجھے خیال تھا کہ تم مسلمان ہو کر آؤ گے، لیکن اب تو میں سب کچھ تقسیم کر چکا ہوں اور قیدی بھی تقسیم ہو گئے ہیں، مال غنیمت بھی تقسیم ہو گیا ہے، اب تم
میں اتنا کر سکتا ہوں کہ مجاہدین سے درخواست کروں کہ ایک چیز تمہیں دے دیں، اب یہ طے کرو کہ تمہیں قیدی چاہیے یا جناب مال چاہیے۔ قیدیوں میں عورتیں، بچے اور جوان کئی طرح کے لوگ تھے، تو تمہیں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہا کہ چلو آپ قیدی ہمارے واپس کر دیں، ہمارے بیوی بچے اور جو خاندان کے لوگ ہیں۔ تو آپ نے اعلان کیا مجاہدین کے اندر کہ بھئی یہ لوگ آئے ہیں مسلمان ہو کر اور میں نے ان کا انتظار کیا تھا، لیکن سب چیزیں تقسیم ہو چکی ہیں، اب میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ جو کچھ میں نے غلام تقسیم کیے تھے، بانیاں تقسیم کی تھیں، وہ سارے ان کو واپس کر دو، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ جب کبھی قیدی آئیں گے تو ہم آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کر دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ملکیت ہو چکی تھی کس کی؟ مجاہدین کی، اور جب مجاہدین کی ملکیت ہو چکی تھی تو زبردستی حکومت کے لیے ملکیتیں چھیننا یہ کمیونزم میں تو جائز ہو سکتا ہے، مگر اسلام کے اندر تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کی ملکیت ان سے چھین لی جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو تمہارا نقصان ہوا ہے یہ نقصان ہم کس وقت میں پورا کر دیں گے۔ اس سے متعلق روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ خطبہ دینے کے لیے، جب مسلمانوں کے جب حوازن کے وفد مسلمان ہو کر آیا اور آپ سے درخواست کی کہ ہمارے مال واپس کر دیں اور قیدی واپس کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معی من ترونا، ارے بھائی میرا اکیلے کا معاملہ نہیں ہے، میں تو اپنی چیزیں تو تمہیں واپس کر دوں، لیکن معی من ترونا، میرے ساتھ تو یہ 10,000 سے زیادہ 12,000 صحابہ ہیں، مجاہدین ہیں، اور میرے ساتھ یہ لوگ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، ان کا کیا ہوگا؟ میں تو ان کی ملکیت کر چکا ہوں۔ معی من ترونا، میرے ساتھ تو وہ لوگ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو۔ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، اور مجھے وہ بات زیادہ پسند ہے جو سچی ہو، میں سیاسی بات نہیں کرتا، گول مول، صاف ستھری بات کرتا ہوں۔ تو أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، مجھے وہ بات زیادہ محبوب ہے جو سچی بات ہو، اور وہ یہ ہے کہ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو چیزوں میں سے ایک چیز کو پسند کر لو، إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالِ، یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا مال واپس لے لو، دونوں چیزیں تو واپس ملنا اب ممکن نہیں ہے۔ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَعْنَيْتُ بِكُمْ، اور میں نے تو تمہارا بڑا انتظار کیا تھا۔ وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ، انظر ينظر انذار، انتظار کرنا، مہلت دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم میں ان کو بڑی مہلت دی تھی، کئی راتیں، جبکہ طائف سے آپ واپس تشریف لائے، یعنی طائف سے واپس آ کر بھی آپ نے فوراً مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، بلکہ 10 دن سے زیادہ آپ نے وہاں قیام کیا کہ شاید آج آ جائیں، شاید آج آ جائیں، جب نہیں آئے پھر آپ نے سبھی کو اور مال کو تقسیم کیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ، جب ان سب کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں کریں گے مگر صرف 2 چیزوں میں سے ایک چیز، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے قیدی اختیار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، جیسے اللہ تعالیٰ اس کا اہل ہے۔ معلوم ہے جب بھی آدمی کوئی تقریر کرے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درس بھی ایک تقریر ہی ہے، اس میں بھی بسم اللہ، خطبہ مسنونہ، یہ ساری چیزیں مستحب ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا اما بعد، تمہارے بھائی توبہ کر کے آئے ہیں اور میری یہ رائے ہے کہ ان کے قیدیوں کو ان کی طرف واپس کر دو۔ فمن احب منکم ان یطیب ذلک فلیفعل، تو تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہے کہ خوشی خوشی واپس کر دے تو وہ خوشی خوشی ایسا کر دے۔ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ، لیکن تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جو حصہ اسے قیدیوں کا ملا ہے، مولانا ہاتھ رکھا کرو۔ جب جمائی آئے نا، ہمارے والدہ کہتی تھی والد صاحب کہ منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔
ومن احب منکم، اور تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے حصے پر رہے، یعنی جو حصہ قیدیوں کا ملا ہے وہ خوشی خوشی واپس نہیں کرنا چاہتا، تو حتی نعطیہ من اول ما یفیء اللہ علینا فلیفعل، یہاں تک کہ ہم اس کو دے دیں اس مال فے میں سے جو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں عطا کرے گا، فلیفعل، تو وہ ایسا کر لے۔ گویا آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو خوشی خوشی غلام واپس کرنا چاہے، تبرع کرنا چاہے تو وہ تبرع کر دے، لیکن تبرع پہ جبر ہو سکتا ہے مولانا؟ لا جبر علی المتبرع، متبرع کے اوپر جبر تو ہو نہیں سکتا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی جو خوشی خوشی تبرع کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی تبرع نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے مال فے عطا فرمائے گا تو ہم اس میں سے اس کا نقصان پورا کر دیں گے۔ اب سب نے کہا جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مجمع جب کہتا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ اب آپ 400 افراد بیٹھے ہوں، اب میں کہتا ہوں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اکثر آوازیں ہاں جی کرنا ہے کرنا ہے کرنا، لیکن بعد میں لوگ کہیں گے یار تم کہہ رہے تھے کرنا ہے، ہم تو نہیں چاہ رہے تھے کرنا۔ تو یہ طے کرنا کہ ان میں سے کون جناب خوشی سے راضی ہیں اور کون خوشی سے راضی نہیں ہے، تو مجمع کا ہاتھ اٹھانا یا مجمع کا ہاں ہاں کرنا یا نہ کرنا یہ قابل اعتماد نہیں ہوتا، خاص طور پر جب کہ ملکیتیں منتقل کرنی ہوں، ملکیت ہو چکی ہے ان کی، اب ان سے واپس لینا ہے تو محض یہ ایک اندازے سے ہم واپس نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس مجمع کی ہاں ہاں کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ تمہارے ذیلی امیر ہیں، جیسے آپ کی ہر صفقہ ایک امیر ہوتا ہے، تو وہ جناب تمہیں وہ تمہارے بارے میں معلومات کرے گا، اور جو خوشی سے واپس کرنا چاہے غلام خوشی سے واپس کر دے، اور جو خوشی سے واپس نہیں کرنا چاہتا اپنا حصہ باقی رکھنا چاہتا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ اس کے نقصان کی تلافی کر دیں گے۔ چلو جی۔ فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا طائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم قد جاءونا طائبين وإني قد رأيت أن باریک کرو، قد جاءونا طائبين وإني بن گیا تائبين فإن إخوانكم قد جاءونا طائبين وإني قد رأيت بن گیا تائبين اب صحیح ہے، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل۔ فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ ہم خوشی خوشی یہ کام کرتے ہیں، یعنی سارے قیدی خوشی خوشی واپس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہیں پتہ چلے گا، یہ جو مجمع کی اجازت ہے اس میں شبہ ہے، اس لیے مجمع کی اجازت معتبر نہیں ہے۔ جی۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، ہمیں نہیں اندازہ کہ تم میں سے کون خوشی سے اجازت دے رہا ہے اور کون خوشی سے اجازت نہیں دے رہا۔ ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منہ، اب مجمع میں کون طیب نفس سے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے اور کون شرما شرمی میں کھڑا کر رہا ہے، اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ جی۔ فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، تو تم سب لوگ واپس چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہارے عرفا تمہارا معاملہ ہماری طرف بلند کریں، پیش کریں۔ عرفا ہے عریف کی جمع، اور عریف کہا جاتا ہے اس شخص کو جو پہچانتا ہو، ہے نا، عریف پہچاننے والا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی 400 طالب علموں کو تو پوری طرح نہیں پہچانتا، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے امیر بن ہیں، چھوٹے چھوٹے امیر، تو وہ چھوٹے چھوٹے امیر جو ہیں وہ عرفا ہوں گے، اور وہ ذیلی جو لوگ عرفا ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے، وہ جا کر پوچھ لیتے ہیں بھئی کون خوشی سے کر رہا ہے اور کون زبردستی کر رہا ہے۔ جی۔
فرجع الناس اور فكلمهم یہ امیروں کا عرفاؤهم. نظام بنانا، ایک بڑا نمائندہ، پھر اس سے چھوٹا نمائندہ، پھر اس سے آگے چھوٹے نمائندے، یہ سب جائز ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بد للناس من العرفاء، لوگوں کے لیے عرفاء کا ہونا ضروری ہے. ولکن العرفاء فی النار لیکن جتنے امیر ہیں اکثر جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ انصاف نہیں کرتے. حاضری نہیں ہوتی پھر بھی لگا دیتے ہیں، غیر حاضر ہوتا ہے پھر بھی لگا دیتے ہیں پیسوں کی خاطر. اور جناب کہ یہ بھی بلوچ ہے میں بھی بلوچ ہوں، یہ بھی پٹھان ہے میں بھی پٹھان ہوں، تو عصبیت کے بنا پر اور رشوت کے بنا پر اور پرانے تعلقات کے بنا پر انصاف کو پامال کرتے ہیں. جب انصاف کو پامال کرتے ہیں، الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء فی النار. چلو جی، فرجع الناس بات فكلمهم. صاف کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف کی، احب الحدیث الی اصدقہ، بات وہ کرنی چاہیے جو سچی ہو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو مولانا، بہت ہو چکا فراڈ. جی جی. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي اب لوگ بلغ. واپس چلے گئے، پھر ان کے عرفاء نے ان سے علیحدگی میں باتیں کی، بھئی کون خوشی سے واپس کر رہا ہے اور کون زبردستی. پھر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر یہ بتلایا کہ سب لوگوں نے خوشی ہی سے واپس کیے ہیں. جی. فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن صبي هوازن. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله قال وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نظره في الجاهلية اعتكاف كان نظره في الجاهلية اعتكاف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حنین سے ہم واپس آئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت میں نے ایک دن کے اعتکاف کی نظر مانی تھی، اب وہ کام ہو چکا ہے تو میں ایک دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، تو آیا میں اعتکاف کروں یا نہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَهُ بِوَفَائِهِ، آپ نے حکم دیا کہ تم اپنی نظر پوری کر لو. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، تو جب نظر مانی جائے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. البتہ یہ نظر واجب نہیں تھی مولانا، اس لیے کہ نظر جو ہوئی تھی یہ کفر میں ہوئی تھی، اور حالت کفر میں جو نظر ہوتی ہے وہ منعقد نہیں ہوتی کیونکہ کافر مکلف بالفروع نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر نظر صحیح ہو، ایک اچھی چیز کی ہو، تو حتی الامکان اسے پورا کر لینا ہی بہتر ہے. اب حالت کفر میں اگر کسی نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، یا یہ کہ ایک دن کے لیے میں یا فلاں غلام آزاد کروں گا، یا یہ صدقہ کروں گا، ظاہر اچھے کام ہیں. جب اچھے کام ہیں تو اچھا کام تو کرنا ہی چاہیے. حالت اسلام لانے کے بعد بھی اچھا کام ہی کرنا چاہیے. اگر اس اچھے کام کی نظر مانی تھی حالت کفر میں اور اصطلاحی طور پر نظر منعقد نہ بھی ہوئی ہو تو بھی اس نظر کو پورا کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا کام ہے. اچھا کام تو اچھا ہی ہوتا ہے. چلو جی. اور اگر آپ یہ بات سمجھ رہے تو اور کئی مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے. وہ ایک خاتون کا قصہ ہے کہ وہ آئی تھی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر آپ جہاد سے خیر و عافیت سے واپس آ گئے تو میں آپ کے سر پہ کھڑے ہو کے دف بجاؤں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنظرک
ٹھیک ہے تم اپنی نظر پوری کر لو. اب وہاں فقہا بہت پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہوئے، اور اس لیے پریشان ہوئے کہ جناب یہ نظر کیسے ہو گئی. اور پھر یہ کہ یہ دف بجانا، کیونکہ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نظر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت مقصودہ ہو. اگر عبادت غیر مقصودہ ہو، کوئی آدمی نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو 5 مرتبہ وضو کروں گا یا 7 مرتبہ وضو کروں گا، تو نظر منعقد نہیں ہوگی. تو اس کے لیے تو عبادت مقصودہ ہونا ضروری ہے، اور صرف عبادت مقصودہ ہونا ضرور کافی نہیں، بلکہ اس کی جنس میں سے کوئی واجب ہونا چاہیے، اس کی جنس میں سے کوئی واجب ہونا چاہیے. تو یہ جو دف بجانا ہے تو یہ واجب کہاں سے ہوگا؟ عبادت مقصودہ کیسے ہوگا؟ اب بڑی بحثیں ہوتی رہی، لیکن حقیقت اس کی یہی ہے کہ یہ نظر اصطلاحی نہیں ہوتی، بلکہ یہ نظر ہوتی ہے آدمی اور اس کے خدا کے درمیان، اور آدمی اس کو پورا کر لیتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کی تھی، تو آدمی نے ایک بات کی اللہ تعالیٰ سے، کام اچھا ہے تو آدمی کو کر لینا چاہیے. جی. وقال بعضهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. بھائی وہ کہاں اس کا چمٹا؟ آگے پڑھو. نام عبد الصبور، تعلق ذل دیر سے ہے، جی. جامعہ میں 2 سال ہے، اس سے پہلے جامعہ عثمانیہ پشاور میں پڑھا ہوں. چلو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه وعنهم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر رضي الله عنه فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم قمت فقال عليه السلام ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه عني. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا هالله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطانيه فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام. ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حنین والے سال. جب ہماری ملاقات ہوئی کافروں سے تو مسلمان گھوم گئے. کانت للمسلمین جولا، جالا یجولو گھوم جانا، تو اتنا زور کہ انہوں نے حملہ کیا کہ مسلمان اپنی جگہ سے گھوم گئے. تو میں نے مشرکین کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے ایک آدمی کے اوپر چڑھا جا رہا ہے، اور میں نے اس مشرک کو پیچھے سے مارا، اس کے کندھے کے رگ کے اوپر تلوار، اور اتنی زور سے میں نے تلوار ماری کہ میں نے اس کی زرہ کاٹ دی اس تلوار سے. اب اس نے اس مسلمان کو چھوڑا اور میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے دبوچ لیا، ایسا دبوچنا کہ مجھے موت کی خوشبو آنے لگی. موٹا تازہ تھا، ایسا مجھے اس نے دبایا کہ میں سمجھا کہ اب میں مر جاؤں گا. تو اس نے مجھے دبوچ لیا، ملا دبوچنا
کہ اس سے مجھے موت کی بو آنے لگی. ثم ادرکہ الموت، لیکن چونکہ میں نے اس کو تلوار ماری تھی اور زرہ کٹ کر اس کے ہاتھ زخمی تھا، خون بہ رہا تھا، تو موت نے اس کو پکڑ لیا، خون بہت بہا اس نے مجھے چھوڑ دیا. خیر اب اس سے جب میں فارغ ہوا تو میری ملاقات ہوئی عمر فاروق سے. میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا تھا، کیوں بھگدڑ مچ گئی تھی؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا امر اللہ عز و جل، بس جو اللہ کا حکم تھا ہو گیا، اب کیا باتیں کرنی، جو ہو گیا سو ہو گیا. پھر سب واپس پلٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ایک جگہ میں، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی قتیل کو قتل کیا ہو، یہ قتیل بے اعتبار ماکان ہے، ورنہ قتیل کو قتل کرنا تو تحصیل حاصل ہے، تو جس نے کسی کو قتل کیا ہو لہو علیہ بینۃ، اور قاتل کا اس مقتول کے اوپر بینہ موجود ہو کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، فلہو سلب، تو اس مقتول کا سارا چھینا ہوا مال اس قاتل کو ملے گا. اور یہ آپ نے پڑھا ہوگا کتاب الجہاد کے اندر کہ ہمارے نزدیک یہ حکم انتظامی ہے، اور جس جہاد میں امام اعلان کرے گا اس میں اسی پر عمل کیا جائے گا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حکم تشریعی ہے، چنانچہ ان کے نزدیک شریعت میں یہ حکم ہے چاہے امام اعلان کرے یا نہ کرے کہ من قتل قتیلا فلہو سلبہ. اور ہمارے نزدیک چونکہ اعلان کیا گیا تھا اس لیے یہ حکم اس جہاد میں نافذ ہوگا. میں نے ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر کہا کون ہے جو میرے حق میں گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ من قتل قتیلا لہو علیہ بینۃ فلہو سلبہ. پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ کون ہے کہ جو میرے حق میں گواہی دے؟ پھر آپ نے فرمایا، پھر میں کھڑا ہوا. جب 3 مرتبہ ہوا تو آپ نے فرمایا ما لک یا ابا قتادہ، اے ابو قتادہ کیا ہے بار بار تم کھڑے ہوتے ہو کہتے ہو من یشہد لی، کون ہے جو میرے حق میں گواہی دے گا؟ تو میں نے سارا واقعہ بتایا کہ یہ کافر تھا اور وہ مسلمانوں پر چڑھا جا رہا تھا، اور میں نے اس کو تلوار ماری، اس نے مجھے دبوچ لیا، پھر وہ مر گیا، لیکن اب اس کا چھینا ہوا مال تو میرے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں کون لے گیا. فقال رجل صدقہ، جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو ایک آدمی وہاں موجود تھے، ان کا نام تھا اسود ابن خزاعی الاسلمی رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے سچ کہا ہے. وَسَلَبُهُ عِنْدِي، لیکن اس مقتول کا چھینا ہوا مال میرے پاس ہے، تو یا رسول اللہ آپ ان کو راضی کر دیجئے وہ قتادہ کو کہ میرے پاس ہی رہنے دیں، کیونکہ تھا وہ بہت قیمتی. فَأَرْضِهِ مِنِّي، تو یہ اس کو راضی کر دیں مجھ سے. فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، اور وہ کہنے لگے لا اللہ، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا. اذن لا يعمد الى اسد من اسد اللہ، حضور ارادہ نہیں کریں گے اللہ کے شیروں میں سے کسی ایک شیر کی طرف کہ جو اللہ رسول کی طرف سے جہاد کر رہا ہو اور تجھے اس کا چھینا ہوا مال دے دیں. وہ تو اللہ رسول کا شیر ہے، تو یہ ابو قتادہ، اور اس نے اسے قتل کیا ہے، تو نے تو قتل نہیں کیا، تو حضور یہ کام نہیں کر سکتے کہ اس کا چھینا ہوا مال تمہیں دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سچ کہتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. فَأَعْطِيهِ، آپ نے اسود خزاعی کو کہا کہ ان کو وہ قتادہ کو وہ چھینا ہوا مال دے دو. فَأَعْطَانِيهِ، انہوں نے چھینا ہوا مال مجھے دے دیا. وہ ایسا مال تھا کہ اس سے میں نے ایک باغ خریدا بنو سلمہ میں. مخرف کہتے ہیں باغ کو، یعنی پورا باغ میں نے اس سے خریدا بنو سلمہ میں. اور یہ پہلا مال تھا جو بطور جاگیر کے میں نے اسلام میں بنایا. اس سے پہلے میرے پاس کوئی زمین نہیں تھی، لیکن اس چھینے ہوئے مال میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ اس سے میں نے باغ خریدا، اور یہ پہلی جائیداد تھی. جی.
وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى بقتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه وعنهم قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله اور مشرکین کا ایک اور آدمی جو تھا وہ داؤ لگا رہا تھا پیچھے سے، قتل یقتل، داؤ لگانا جیسے آپ نے بلی کو دیکھا ہو آہستہ آہستہ بڑھتی ہے پکڑنے کے لیے، تو وہ جو مشرک تھا وہ اس مسلمان کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو مارا اس مسلمان کو بچانے کے لیے، یقتلہ من ورائہ، پیچھے سے وہ اس پر داؤ لگا رہا تھا تاکہ اس کو قتل کرے، میں جلدی سے آگے بڑھا اس کافر کی طرف جو داؤ لگا رہا تھا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا مجھے مارنے کے لیے، میں اس کے ہاتھ پر مار رہا تھا، میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس نے مجھے پکڑ لیا اور ایسا زبوچا حتی تخوفتو، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ میں مر جاؤں گا، ثم ترکا، پھر اس کے نے چھوڑ دیا، فتحلل، اور ڈھیلا ہو گیا، مر گیا ڈھیلا ہو گیا۔ جی پڑھو جی۔ فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس فقلت له ما شأن الناس قال أمر الله ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرزه منه فقال أبو بكر رضي الله عنه كلا لا يعطيه أسيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل۔ ابو بکر کہنے لگے ہرگز نہیں ہوگا کہ حضور جو ہے قریش کے ایک اسیبغ کو دے دیں اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ دیں۔ اسیبغ کی 3 تفسیریں کی گئیں، ایک تفسیر کی گئی کہ رنگین گھاس، یعنی گھاس جب سوکھنے لگتی ہے تو اس کا اکھاڑنا آسان ہوتا ہے، تو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اس آدمی کو دے دیں جو سوکھی گھاس کی طرح ہے اور شیر کو چھوڑ دیں، یعنی شیر تو وہ تھا جس نے قتل کیا تھا اس کافر کو، اور یہ جو آدمی ہے جس نے چھینا ہوا مال اٹھایا تو سوکھی ہوئی گھاس ہے۔ اور ایک اسیبغ کا ترجمہ ہوتا ہے کمزور پرندہ، رنگین پرندہ جو کمزور سا ہوتا ہے، اور ایک ترجمہ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب قدس اللہ سرہ نے کیا اسیبغ رنگیلا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قریش کے کسی رنگیلے کو دے دیں اور اللہ رسول کے شیر کو چھوڑ دیں۔ جی ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته في الإسلام۔ جی باب غزوة أوطاس وبه قال حدثنا ابھی محمد۔ آپ کو بتایا کہ جب غزوہ حنین سے آپ فارغ ہو گئے تو حنین کا مال غنیمت قیدی تو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، لیکن حوازن کے جو لوگ تھے کچھ اوطاس کی طرف چلے گئے، کچھ طائف کی طرف، تو آپ نے ایک لشکر بھیجا اوطاس کی طرف اور خود آپ نے جا کر طائف کا محاصرہ کیا جو تقریباً مہینے بھر کے قریب جاری رہا، اس سے متعلق روایت ہے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو موسى رضي الله عنه۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابو عامر کو بھیجا، ابو عامر اشعری تھے، اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے، تو آپ نے ان کو امیر بنایا اور ان کو بھیجا اوطاس کی طرف، وہاں ان کی ملاقات ہوئی، مقابلہ ہوا درید ابن سمہ سے،
اور درید کو قتل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کو شکست دی. یہ درید ابن سمہ اصل میں لیڈر نہیں تھا، بڈھا تھا بہت، اور اس کا عجیب قصہ لکھا ہوا ہے سارا، اس میں سیرت ابن ہشام میں پڑھنا چاہو بڑا مزیدار ہے تو وہ پڑھ سکتے ہو جا کر. اور درید ابن سمہ بہت بوڑھا تھا، تو یہ کمانڈر وغیرہ نہیں تھا، مگر تھا یہ 120 سال تقریباً اس کی عمر تھی اور بہت بوڑھا ہو گیا تھا. اور جناب یہ اس کا حافظہ بھی بڑا شاندار تھا اور جنگی تجربہ بھی بہت عمدہ تھا. تو درید ابن سمہ بھی اسی میں قتل کر دیا گیا اور جو کافر تھے وہ بھی قتل ہوئے. وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کو بھی شکست دے دی. جی. قال أبو موسى رضي الله عنه وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشيمي بسهم فأثبته في ركبته جشمي بسهم فأثبته في ركبتي، فانتهيت إليه فقلت يا عمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى رضي الله عنه فقال ذاك قاتل الذي رماني، فقصدت له فلحقته فلما رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت، فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر رضي الله عنه قتل الله صاحبك. قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء. قال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي. ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی بھیجا تھا اسی لشکر میں ابو عامر کے ساتھ. تو ابو عامر کو ایک تیر آ کر لگا ان کے گھٹنے کے اندر، اور وہ تیر مارا تھا جشمی ایک شخص نے، اور اس تیر کو گھسا دیا تھا ان کے گھٹنے کے اندر. اتنی زور سے تیر مارا تھا کہ وہ تیر اندر گھس گیا تھا بہت اندر تک. اب جب میں ان کے پاس پہنچا اپنے چچا کے پاس تو میں نے کہا چچا کس نے آپ کو تیر مارا ہے؟ تو انہوں نے ابو موسیٰ کو بتایا، اشارہ کیا کہ وہ ہے میرا قاتل جس نے مجھے تیر مارا ہے. تو میں اس کے پیچھے گیا اور اس کے پیچھے لگ گیا. جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگا، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا اور میں اسے کہہ رہا تھا تجھے شرم نہیں آتی، جمتا کیوں نہیں ہے، بھاگتا کہاں ہے؟ الا تستحجی، تجھے شرم نہیں آتی، الا تثبت، تو جمتا نہیں ہے. فکفا، وہ رک گیا. فاختلفنا ضربتین بالسیف، تو جناب ہمارے درمیان تلوار کی 2 ضربوں کا اختلاف ہوا. اس نے بھی تلوار ماری، میں نے بھی ماری، میں نے اس کو قتل کر دیا. پھر میں اپنے چچا کے پاس آیا اور میں نے ابو عامر سے کہا قتل اللہ صاحبہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس قاتل کو قتل کر دیا ہے. تو ابو عامر اشعری نے کہا کہ یہ تیر تو نکالو میرے گھٹنے سے. اب میں نے اس کو کھینچا تو اندر سے خون کے بجائے پانی نکلا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی اندر گھس گیا تھا، تو اندر جو جسم کا پانی تھا وہ نکلنے لگا خون کے بعد. تو ان کو اندازہ ہوا کہ میرے لیے اب زندہ رہنا مشکل ہوگا. تو کہا کہ اے میرے بھتیجے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور آپ سے درخواست کر دینا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي، اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر دینا کہ میرے لیے استغفار کر دیں. تو ابو عامر نے مجھے اپنا نائب بنا دیا اور تھوڑی دیر وہ زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا. پھر جب میں واپس پلٹا تو میں پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. چلو جی. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير. اپنے جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے. اور کہاں ٹھہرے ہوئے تھے؟ طائف میں، مدینہ میں نہیں، آپ تو طائف میں تھے. جی، رات وہاں گزار رہے تھے. جی. في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد على سرير مرمل، اور چارپائی تھی بنی ہوئی چارپائی تھی. معلوم ہے چارپائی پر سونا یہ بھی جائز ہے، کوئی تقوی یا زہد کے خلاف نہیں ہے. زمین پر سونا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ چارپائی پر سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں.
بلکہ خود مسجد نبوی کے اندر ایک استوانہ ہے جس کا نام ہے استوانۃ السریر، اور وہ جگہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعتکاف کے دوران چارپائی بچھا دی جاتی تھی۔ تو اس وقت میں بھی آپ ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چارپائی بنی ہوئی تھی، وعلیہ فراش، اور اس پر ایک بستر تھا مگر بستر پتلا سا تھا، قد اثر رمال السریر، اور چارپائی کی بنائی نے، رومال کہتے ہیں بنائی، بنی ہوئی چیز، جیسے نہیں ہوتے وہ کیا بان سے جو بنتے ہیں، تو پرانے زمانے میں بان ہوتے تھے، اس بنائی نے آپ کی کمر کے اوپر نشانات ڈال دیے تھے۔ اب اگر آپ سادہ چارپائی پر سوئیں، اس پر کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو تو بھی نشان آ جاتا ہے، اور اگر پتلا کپڑا ہو، چادر وغیرہ ہو یا دری پتلی ہو تو اس دری پر بھی نشان آ جاتا ہے، بعض اوقات جسم پر بھی نشان آ جاتا ہے۔ تو بستر تو تھا لیکن اس نشانہ، اس چارپائی کے بنائی نے آپ کے پہلو اور آپ کے پشت کے اوپر نشان ڈال دیا تھا۔ جی وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر رضي الله عنه میں نے وقال جا کر سارا واقعہ سنایا اور ابو عامر کی بھی کی ساری تفصیل سنائی۔ وقال قل له استغفر لی، اور یہ بھی کہا تھا ابو عامر نے کہ حضور سے کہنا میرے لیے استغفار کر دیں۔ جی وقال قل له استغفر لي فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ معلوم ہے کہ بغیر وضو کے اگر سے دعا ہو سکتی ہے لیکن وضو کرنا مستحب ہے، جیسے بخاری پڑھنا۔ بخاری اگر آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگانا چاہیں تو اگرچہ اجازت ہے، لیکن شاید ہی کوئی طالب علم ایسا ہو جو بے وضو بیٹھا ہو، سبھی باوضو ہوتے ہیں۔ تو امر مستحب کے لیے بھی وضو کرنا ثابت ہوا کہ آپ نے دعا کے لیے وضو کیا، حالانکہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی تھی، صرف دعا کرنی تھی۔ جی فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس فقلت ولي فاستغفر فقال اللهم اغفر لعبيد الله ابن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى رضي الله عنهما۔ تو آپ نے وضو کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کے اندر رفع یدین مستحب ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے، خاص طور پر جب وہ کلمات مخصوصہ کے ساتھ اوقات مخصوصہ میں نہ ہو، کیونکہ اگر کلمات مخصوصہ کے ساتھ اوقات مخصوصہ میں ہو اس میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے۔ جیسے آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى وعافانی۔ یا مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں، کلمات مخصوصہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو کلمات مخصوصہ کے ساتھ اوقات مخصوصہ میں دعا جو ہیں اذکار، وہ تو ان میں تو ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عام دعائیں ہیں جن میں اوقات مخصوصہ نہ ہوں، کلمات مخصوصہ نہ ہوں، اس میں رفع یدین سنت سے ثابت ہے۔ اور آپ نے تدریب الراوی میں پڑھا ہوگا کہ دعا کے اندر رفع یدین تواتر سے ثابت ہے، نہیں پڑھا تدریب الراوی میں؟ تدریب الراوی میں لکھا ہوا ہے کہ دعا کے اندر ہاتھوں کا اٹھانا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ تواتر سے ثابت ہے ان دعاؤں میں جو عام دعائیں ہیں۔ البتہ جو اوقات مخصوصہ میں کلمات مخصوصہ کے ساتھ ہیں تو ان میں ہاتھ کا اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ تو آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر دعا دی، یا اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما، اور آپ نے ہاتھ کافی اوپر اٹھائے تو میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ نے آگے دوسرا جملہ فرمایا کہ یا اللہ عبید ابو عامر کو قیامت کے دن اپنی بہت ساری مخلوق سے سربلند فرما۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی استغفار کر دیجئے، تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کے لیے
مغفرت کی دعا کی میرے لیے بھی کر دیجئے. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبا، یا اللہ عبداللہ ابن قیس یہ نام ہے ابو موسیٰ اشعری کا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما، اور قیامت کے دن ان کو عزت کی جگہ میں داخل کر دے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگر دل سے دعا کی جائے دو جملے بھی کافی ہیں. اللہم اغفر لعبید ابی عامر واجعلہ یوم فوق واجعلہ یوم القیامہ فوق کثیر من الناس من خلقک ومن الناس. تو دو جملے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 22 منٹ کی دعا کی جائے یا 17 منٹ کی، جیسے آپ گھڑیاں دیکھتے ہیں کہ کس میں دعا زیادہ ہوئی ہے. مقابلہ ہوتا ہے باقاعدہ، ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے کہ وہاں 17 منٹ کہا، تمہارے یہاں تو 17 منٹ کی، ہمارے یہاں 23 منٹ کی ہوئی تھی. لیکن حقیقت میں نہ 17 منٹ ہے نہ 23 منٹ ہے. اصل تو بات کیا ہے، دل سے دعا ہو، اور دل سے جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اب یہ جو دعا ہے یہ کتنے منٹ کی ہے؟ 23 منٹ کی، 17 منٹ کی؟